وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. وقال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمجتهدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حمد و ثنا تعریف و ستائش تشکر و امتنان کے تمام مشاعر اور جذبات کلمات اور مظاہر اعمال لائق مخصوص اور سزاوار
شائستہ ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے افضل ترین صلوات اور برکات، ازکا ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و ہادینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل ازواج مطہرات اور ذریت اطہار پر اور آپ کے اصحاب اور آپ کے پیروکار اور نقش قدم پہ چلنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں ہمیشہ نازل ہوتی رہے۔ فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ اور مدرسین، ائمہ، خطباء اور دعات کرام، عزیز القدر طلباء، طالبات اور لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، یہ موقع اس اللہ کے گھر میں، اس بابرکت مسجد میں جو اس جامعہ کے اندر قائم ہے، جس جامعہ کی نسبت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور یہ اس علاقے کا بہت ہی مبارک علمی، تربیتی، دعوتی اور اصلاحی مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانی اور اس کے روح رواں ہمارے عزیز مکرم محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ادریس صاحب اور ان کے رفقاء، بالخصوص وہ اساتذہ جو ان کے ساتھ یہاں تعلیم و تربیت کے اندر منہمک ہیں، اور ان کے وہ احباب اور اعوان و انصار جو اس علاقے میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، اور وہ ان کے دست و بازو ہیں، ان کے پشتیبان ہیں، ان کے ساتھ ہم سفر ہیں اس گلشن کی آبیاری کے لیے اور اس چمن کو پربہار، سایہ دار اور ثمربار رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت دے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اداروں کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت اپنے راستے میں قبول فرمائے اور دین کے سچے خادم بنائے۔ اللہ اپنے راستے کے انہیں داعی بنائے، امت کی اصلاح اور انسانیت کی سعادت کے انہیں پیامی بنائے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو برکت اور قبول اور زیادہ سے زیادہ تاثیر اور زیادہ سے زیادہ توسع اور پھیلاؤ عطا فرمائے۔ حضرات و خواتین، علماء کرام اور اساتذہ کرام، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ اسی باب
اور اسی حدیث کے متعلق گفتگو کریں جو الجامع الصحیح کا آخری باب ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، جس کی قرات آپ نے اس گناہگار کی زبان سے سماعت فرمائی۔ تو حضرات گرامی، میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے مسلمانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں اور اس امت کے اندر شمار ہونے والوں، تم میں سے ایک جماعت ایسی کھڑی ہونی چاہیے، نکلنی چاہیے اور وہ آگے آنی چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ اس دین کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اس کے اندر گہری سوجھ بوجھ اور سمجھ اور بصیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر دین کو سیکھ سمجھ کر اس کے اندر گہری بصیرت اور مہارت حاصل کر کے اپنی قوم کو ڈرائیں، خبردار کریں، انہیں آگاہ کریں کہ کن خطروں اور کن فتنوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، اور ان کے مستقبل کے اندر کتنی بڑی بڑی کامیابیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہے اگر وہ اس دین کو قبول کریں گے، اور کتنی بڑی ناکامیاں اور کتنی بڑی سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس دین سے منہ موڑیں گے اور اس دین کو ٹکرائیں گے۔ لوگوں کو خبردار کریں، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ بے خبر ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت ہے، انہیں اس خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے، انہیں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ امت کے علماء کا کام ہے۔ اس امت کے علماء اللہ رب العزت نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء کے سپرد کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مصلی کے وارث، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے امین، دعوت اللہ کا مشن، اصلاح امت کا مشن، انذار و تبشیر کا مشن، اصلاح انسانیت کا مشن، یہ اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء کو سپرد کیا، اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ تفقہ فی الدین، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس تفقہ فی الدین کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، لوگوں میں سے چن لیتا ہے، یہ لوگ اللہ کا انتخاب اور یہ اللہ رب العزت کا چوائس ہوتے ہیں، یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں میں سے جیسے جن کو چنتا ہے ان کے سر پہ رسالت کا تاج لا دیتا ہے، اور ان کو نبوت کی کمال بنا دیتا ہے، نبی اور رسول بنا دیتا ہے، اور پھر ان نبی اور رسول کے نبیوں اور رسولوں کے پیروکاروں میں سے جن کو چنتا ہے انہیں نبیوں کے علم کا ورثہ دے کر نبیوں کا وارث اور نبیوں کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس امت میں سے جن کو چنتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین دیتا ہے، انہیں ایمان دیتا ہے، اور پھر ان ایمان والوں میں سے جن کو چنتا ہے جن کے درجے بلند کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ رب العزت تمہارا خلق، تمہاری سیرت، تمہارا کردار اور تمہارا رویہ یہ بھی عطا کرتے ہیں جیسے تمہیں دنیا کی ضرورت کی اور دنیا کے استعمال کی چیزیں عطا کرتے ہیں، جیسے زندگی کی ضروریات زندگی عطا فرمائی اور زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی، یہ سب اس مالک کی دین ہے
گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی عطا کرتا ہے، یہ بھی اس کی دین اور اس کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی ضروریات اور دنیا میں استعمال کی چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اور نعوذ باللہ گستاخیاں کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ لیکن دین، ایمان، اخلاق یہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے پیار کرتا ہے، یہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے پیار کرتا ہے، پیاروں کو دیتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، یہ عام چیز نہیں ہر ایک کو مل جائے، یہ ان کو ملتی ہے جن کو چنتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، جن کو برگزیدہ بناتا ہے۔ اور پھر یہ دین والے، یہ ایمان والے، یہ دین کی راہ پہ چلنے والے، ان میں سے جن کو مزید انتخاب فرماتا ہے اللہ رب العزت انہیں دین کا عالم اور دین کا خادم بنا دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایمان والوں کے درجے اونچے کرتا ہے۔ انسانوں میں سے درجے والے کون ہیں؟ اہل ایمان، اور جن کو ایمان نصیب نہیں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جانوروں سے نہیں کہہ گزرے ہیں، بلکہ سورۃ البینہ میں فرمایا اولئک هم شر البریہ، وہ مخلوق میں سے بدترین ہے، کوئی ان سے نیچا نہیں، وہ سب سے کمینے اور گھٹیا، سب سے رذیل اور مردود مخلوق ہے، جن کو ایمان اور دین نصیب ہے، جن کو دیکھ کے ہماری کلاہ گر جاتی ہے اور ہم ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہیں یہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے، یہ کینیڈا کے شہری، یہ امریکہ کا گرین کارڈ رکھنے والے، یہ برٹش پاسپورٹ رکھنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے کامیاب۔ اللہ رب العزت کے ہاں دین و ایمان کے بغیر کسی کی کوئی قیمت نہیں۔ یقین جانیے مکھیاں اور مچھر ان سے اچھے ہیں، کتے اور خنزیر ان سے بہتر ہیں، جن کے پاس دین نہیں، جن کے پاس ایمان۔ ہاں جس کو دین ایمان ملا ہے وہ اولئک هم خیر البریہ، وہ مخلوقات میں سے بہترین ہو، اور ان میں سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے بلند کرتا ہے اور اہل علم کے اور بھی بلند کرتا ہے۔ یہ اہل علم جن کے درجے اللہ بلند کرتا ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے در پہ لے کے آتے ہیں اور اس کے سامنے جھکنے کا سبق دیتے ہیں کہ مانگو تو اس سے مانگو، جھکو تو اس کے سامنے جھکو، تمہارا دینے والا اور تمہارے اوپر پورا اقتدار اور اختیار رکھنے والا، اور تم جس وقت جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر وقت ہو، اور ایک لمحے کے بغیر، ایک لمحے میں بھی ایک لمحہ بھی اس کی عنایت اور رحمت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، تو صرف ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بات ہو۔ یہ لوگوں کو اس چیز کا ضرورت ہے، کیوں کہ یہی راستہ ان سارے نبیوں کا راستہ تھا جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت سے یہ منصب اور یہ اعزاز پایا کہ اللہ نے انہیں ہادی و بشیر بنا کر اور داعی اللہ اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ سے ملایا اور اللہ کے سامنے جھکایا، اور جو ان کے وارث ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے، ان کا بھی یہی راستہ ہے، اللہ کا تعارف کروانا، اللہ رب العزت کے سامنے ان کو لا کے جھکا دینا اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو جوڑ دینا کہ یہ اس کو یاد کریں اور اس سے دعائیں مانگیں، اور اللہ رب العزت کی مدد ان کے شامل حال ہو جائے۔ یہ علماء کا کرم ہے، اسی لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور انبیاء کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اس پہ عمل کرنے والے، عمل کا نمونہ بننے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر
اس وقت اپنی زندگی کے اندر پورے عرب کے اندر اور عرب کے آس پاس کے علاقے کے اندر اس دین کے پھیلانے والے تھے، اور پھر ان سے دین سیکھنے والے تابعین، پھر ان سے سیکھنے والے اتباع تابعین اور تبع الاتباع، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اور انہی میں سے ایک وہ امام ہے، اور ایک وہ عالم دین ہے، اور ایک وہ دین کے سچے خادم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے علم سے نوازا، حدیث کے حافظ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ لاکھوں حدیثیں انہیں یاد تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے یہ کتاب لکھی الجامع الصحیح، جس کو آپ صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی نیک قیمتی اور پاک بازی کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ قبولیت اور یہ شرف عطا فرمایا کہ امت مسلمہ کا آج اور آج سے پہلے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی دین کی معتبر کتاب ہے تو وہ الجامع الصحیح امام بخاری، جس امام بخاری کی طرف اس جامعہ کا انتظام ہے، جامعہ تو محمد بن اسماعیل البخاری۔ اور یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنن مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تذکرہ اس کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت اللہ رب العزت نے اور آپ کے زیادہ کی سرگزشت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح الجامع الصحیح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا عکس آپ کو نظر آئے گا، بلکہ عکس نہیں ریکارڈ نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے غزوات، آپ کی حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یہ سب کچھ اس کتاب کے اندر ہے، کیونکہ دین نام ہی اس بات کا ہے، قرآن اور حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، بمصطفیٰ پر اصحاب شراب دی ہمارو، اور اپنے آپ کو مصطفیٰ سے جوڑ لو، ان کے پیرو بن جاؤ، ان کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ دین اسی کا نام ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دین اللہ سے محبت سکھاتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ کا تعارف ہو گیا اور اس کے مقام و مرتبے کو تم نے جان لیا اور مان لیا تو پھر تمہاری محبتوں اور چاہتوں کا مرکز وہی ہے اور اسے ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ، اور ان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے اور ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تو پھر صرف یہی نہیں کہ تمہاری محبت معتبر ہوگی، ایسی معتبر ہوگی کہ تم اللہ کی محبت کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوبوں میں سے ایک یہ بھی عظیم شخصیت ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ، اور ان کی یہ کتاب، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی سیرت، اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر وحی کے باب سے، ابتدا ہوتی ہے اس کی وحی کے باب سے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور وحی کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ لوگوں اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کے مخلص اور مخلص بندے بن جاؤ۔ وحی کا پہلا سبق یہ ہے، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تم نے ان کی وجہ سے مجھے مردود قرار دے دیا کہ میں نے ان کا امتیاز نہیں مانا، میں نے ان کا شرف نہیں مانا، ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا،
ان کے باپ کے سامنے، اور تو نے اس وجہ سے مجھے ملعون ٹھہرایا اور دھتکار دیا، تو پھر میری دین سے جنگ ہے اور میں انہیں تیری راہ پہ نہیں آنے دوں گا۔ لا تؤذن لهم صراطک المستقیم۔ لیکن ایک چیز کا میں اعتراف کرتا ہوں اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ جو تیرے بندے ہوں گے، مخلص اور مخلص، خالص تیری عبادت کرنے والے اور تیری بندگی کرنے والے اور تیرے ساتھ اپنی بندگی کا رشتہ استوار رکھنے والے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ الا عبادک منهم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور جو میرے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں میرا ان پر کوئی زور نہیں، کوئی غلبہ نہیں، تو ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ تیرا غلبہ انہی کے اوپر چلے گا جو تیرے سامنے جھکتے ہیں، اور جو میرے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، پھر ان کے اوپر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، تیرا کوئی پیچ نہیں چلے گا اور تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور وہ تیرے سامنے اللہ اکبر اس طرح ڈٹ جائیں گے جیسے راستے میں پہاڑ ہوتا ہے تو ان کو ہلا نہیں سکے، کوئی استقامت بن جائیں گے تو ان کو ہلا نہیں سکے۔ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کا رب، میں ان کا مولا ہوں، میں ان کا حامی ہوں، میں ان کا مددگار ہوں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ابتدا وحی سے ہوئی، اور وحی کا پہلا سبق اخلاص اور نتاجی ہے۔ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دو کہ تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل اور تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے ابتدا کی، اور پھر وہی، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، ان کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ لازم ہے، اور پھر ان کو جاننا بھی ضروری ہے عمل کرنے کے لیے۔ جب تک علم نہ ہو عمل کیسے کریں؟ وحی کے بعد کتاب الایمان، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم، اور کتاب العلم کے بعد پھر عمل کی تفصیلات، اور سارا دین کس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے؟ سارے دین کے اندر روح کی طرح اور دین کے جسم کے اندر خون کی طرح جو چیز گردش کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی پہچان اور اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت ہے۔ یہ ہے اس دین کی روح رواں، یہ ہے اس دین کا مرکزی نقطہ، یہ لائن کا آخری سرا نہیں، یہ پورے دین کے دائرے کا مرکزی نقطہ ہے۔ جیسے دائرے کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اسی طرح توحید یہ پورا دین اسی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ نیوکلر ہے، یہ نیوکلس کی طرح ہے دین کے لیے، جیسے ایٹم کا نیوکلس ہوتا ہے اسی طرح یہ دین کا نیوکلس ہے اللہ کی توحید۔ ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ دین میں آتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے دین کی ابتدا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت مرتے وقت یہ کلمہ نصیب کرتے اس کا اگلا مرنے کے بعد اگلا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ابتدا بھی لا الہ الا اللہ سے اور انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے وہ صحیح کی تو اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اختتام بھی کرتے ہیں اس کتاب کا تو کتاب التوحید پر کہ دین کا کمال اور دین کا معراج یہ ہے کہ انسان کی توحید کھڑی ہو جائے۔ اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ کئی لوگ محبت رسول کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عشق رسول کے علم بردار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو عشاقان رسول کے پیشوا اور ان کے رہبر اور ان کے رہنما ہیں،
لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور سارے نبیوں کی دعوت تھی یہ توحید انہیں سننی بھی گوارا نہیں ہوتی. توحید کا نام آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہے توحید 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 کیا ہوتی ہے توحید؟ قرآن میں توحید کا نام ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ اللہ کے رسول تو یہ کہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. لوگوں میں انسان ہوں, اللہ رب العزت نے میرے سر پہ نبوت اور رسالت کا داغ رکھ دیا, مجھے وہی سرفراز فرمایا. اور مجھے وہی کیا ہوتی ہے انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہ توحید نہیں؟ بتاؤ یہ توحید نہیں؟ قل ایو شہید اکبر شہادہ, اور بتاؤ سب سے بڑی گواہی کس کی گواہی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم, میرا اللہ گواہ ہے. اللہ کس چیز کا گواہ ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ کی گواہی اس کی گواہی ہے. اس سے بڑی کوئی گواہی ہوگی؟ یہ قرآن نہیں ہے؟ قرآن میں توحید نہیں ہے؟ ہائے ہائے, کیا علم ہے یہ, کیا پڑھا ہے, کیا محبت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ جو آپ کی دعوت کا مرکز تھا, جو محور تھا, جو مدار تھا آپ کی دعوت کا, وہی دعوت تمہیں ہضم نہ ہو سکی, وہی دعوت تمہارے اندر اتر نہ سکی, اور دعوے کرتے ہو عشق رسول کے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کا شناسہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے, اور بہت بڑی عطا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ توحید دے دے, جس کو اللہ تعالیٰ سنت رسول دے دے. عشق رسول اور محبت رسول کے تو بڑے دعوے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کے بھی بڑے دعوے ہیں. یہ سنت رسول دی مننی نہیں, یہ سنت رسول دی مننی نہیں, تو پھر عشق رسول دا کے دعوے, پھر حب رسول نے کی دعوے. بات تو یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی الجامع الصحیح, اور کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا, اور اس کتاب کو اپنے لیے حجت و برہان پیش کروں گا کہ مولا یہ کتاب لکھ کے آیا ہوں اور پوری زندگی اس کے مطابق گزار کے آیا, اور ایسی زندگی گزاری تھی. کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کل قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ میں نے بخاری سے کوئی حق لینا. دیکھیں یہ ہے کردار کن لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں کہ جس دن امام بخاری کا انتقال ہوا تو خواب دیکھنے والے محدث نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا کس لیے کھڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگے محمد بن اسماعیل آ رہا ہے, ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ. اور ایک اور محدث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم دیکھے, ان کا نقش پا دیکھا, اللہ کے رسول کے قدم لگے ہوئے ہیں, اور جہاں اللہ کے رسول کا قدم ہے وہیں امام بخاری قدم رکھتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں, اس راستے پہ چلتے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا راستہ. یہ ہے سنت, یہ ہے حب رسول, یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے. انہوں نے اللہ کو منوایا اور اللہ کے سامنے جھکایا, اور جب کسی نے کسی غلط فہمی میں آ کر کوئی ایسی بات کہی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ کر دیا, ایک آگے آنے والے نے کہا کہ جو ہوگا وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے رسول کا ماتھا جھک گیا, رنگ سرخ ہو گیا, پریشان ہو گئے, کہنے لگے کہو ہوگا وہ جو صرف اللہ چاہے, ہماری نہیں چلتے, صرف اسی کی چلتی ہے, صرف اسی کی چلتی ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ, کہو جو صرف اللہ چاہے. ماشاء اللہ کہا نا, جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے, اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا. ساری دنیا زور لگا لے نہیں ہوتا, اور جو اس نے کرنا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. ساری دنیا روکنا چاہے نہیں روک سکتی, جو اس کا امر اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے.
اس لیے امام بخاری نے کتاب التوحید کے اوپر اس کو ختم کیا، اور کتاب التوحید کے آخر میں پھر باب کون سا لے کے آئے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ اکبر! اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن عدل اور انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ عدل اس کے بغیر بھی کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور وہ عدل ہی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قائم بالقسط، عدل کے ساتھ قائم ہونے والے ہیں اور قائم رہنے والے ہیں، اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والے ہیں۔ وضع المیزان، اس نے عدل کا ترازو آج بھی قائم کیا ہوا ہے اور اس دن بھی قائم کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت بندوں کو بتانے کے لیے کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیرے عملوں کی یہ قیمت کیا ہے، اس کے اندر وزن کتنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عمل کے اندر وزن اگر آتا ہے تو دو چیزوں سے آتا ہے، دو چیزوں سے عمل وزنی ہوتا ہے، ایک توحید کے ساتھ اور دوسرا سنت کی اتباع کے ساتھ۔ اگر موحد ہے عمل کرنے والا تو اس کے عمل میں وزن ہے۔ مشرک اگر عمل کر کے ساری دنیا کو بھر دے تو وہ خالی صرف غبارے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن جو ہوتا ہے وہ صرف توحید والے کے عمل میں ہوتا ہے۔ مشرک کا عمل، اللہ اکبر، جو کرتا ہے برباد، جو کرتا ہے ضائع۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، فرمایا مشرکوں کے اعمال ہم قیامت کے دن خاک کی طرح اڑا دیں گے، جس کی کوئی وزن نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسرا سنت کی مطابقت، سنت کی موافقت، مدینے کی مہر لگی ہو اس عمل کے اوپر، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں کون سی کرنسی چلتی ہے جس پہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا نام لکھا ہوا ہو اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہوئے ہوں، اور وہ اس کرنسی کے نمونے کے مطابق ہو جو پاکستان کی اسٹیٹ نے کرنسی کا 5000 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 100 کا، 50 کا، ان نوٹوں کے لیے جو نمونہ بنایا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر سے نوٹ بنا کے لے آئے اور یہ سارا کچھ اوپر لکھ دے اور اپنے دستخطوں کے ساتھ یا کسی فقیر کے دستخطوں کے ساتھ یا کسی پیر اور مرشد کے دستخطوں کے ساتھ کوئی عمل چلانا چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں چل جائے گا؟ پاکستان میں جعلی کرنسی بنانے والا ملک کا باغی اور مستوجب سزا ہے، اور اللہ کے دین میں جعلی عمل چلانے والا عاشق رسول بن جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جس عمل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کہیں گے تو تنگ نظر مولوی کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو کوئی عمل کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، جس کے مدینے کی مہر نہیں لگی، فہو رد، وہ عمل بھی مردود، کرنے والا بھی مردود، دونوں ہی مردود۔ اور یہ کہتے ہیں مر گیا مردود۔ اور اللہ کے بندوں کبھی غور تو کرو، جو تم کر رہے ہو یہ سارا کچھ ہی مردود نہ ہو جائے۔ اس لیے توحید کی روح کے بغیر عمل کی قیمت کوئی نہیں، اور سنت کے ڈھانچے اور ہیکل کے بغیر اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی وزن کریں گے، اور سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کی توحید کا عمل۔ وہ بندہ جس کے گناہوں کے دفتر اتنے لمبے اور اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے کہ حد نگاہ تک گناہ ہی گناہوں کے تمہار اور انبار اور ان کے دفتر، اللہ رب العزت جب اس کا نام پکاریں گے حساب کے لیے اور عمل تولنے کے لیے تو وہ گھبرائے گا، ڈر جائے گا، کہے گا یا اللہ میری کون سی نیکی، یہ سارے گناہوں کے تمہار اور انبار نظر آ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہے، کوئی عمل کی ضرورت، تولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر کسی کی حد تلفی نہیں ہوگی، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، تیرے اعمال کا وزن ہونے والا ہے، اپنے اعمال کے وزن کو دیکھ،
تو یہ بتا تیرے اوپر میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا نہیں مولا، نہ تیری طرف سے کوئی ظلم ہوا، نہ تیرے فرشتوں کی طرف سے کوئی ظلم ہوا، میں ہی ظالم ہوں، اس پہ اپنی جان پہ ظلم، اپنی جان پہ ظلم ڈالے، میں ہی ظالم ہوں، مجھے اعتراف۔ فرمایا تیری نیکی ہمارے پاس ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا جو اس کی نیکی ہے وہ اس کو پلڑے میں رکھ دو، اور جو اس کے گناہ ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ یہ جو نیکی ہے اس میں کیا لکھا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گواہی اور اس کی اتباع کی گواہی، یہ اس کلمے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کو ایک طرف لکھ دیا جائے گا، وہ کہے گا مولا ما ہذہ بطاقۃ ما ہذہ سجلات، یہ کاغذ کا پرزہ اور یہ گناہوں کے کمار اور اتنے بڑے بڑے انبار اور دفتر ہتھے نگاہ کے پھیلے ہوتے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، جب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تولو ثقلت البطاقۃ وطاشت السجلات، یہ کاغذ کا پرزہ جس میں توحید کی شہادت ہے یہ بھاری ہو جائے گا، اور اس طرف گناہوں کے ڈھیر اور انبار ہلکے ہو جائے گا، اللہ یہ بھاری ہو جائے گا اور وہ اٹھ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام آ جائے تو اللہ کا نام بڑا بھاری ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اور کلمہ توحید کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کلمہ توحید کے اندر۔ اگر سچی توحید ہو اور مانا ہوا ہو کہ دو جان سے اس توحید کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سمجھائی اور منوائی، اور جس کو صحابہ نے قبول کر کے اپنے اندر اتار لیا، رچا بسا لیا، اور پھر حضرت عمر نے کعبے کے اندر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، اور جگہ جگہ پہ چومنے والے کبھی کہتا ہے میں جالیاں چوم لینے دے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، تو جتنے بھی کوئی ٹاکی کبھی نظر آ جائے اتنے چوما چٹی شروع کر دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ کعبے کے کونے میں رکھے جانے والے حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا ہے، انی عالم مجھے علم ہے انکا حجر، تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں اور تیرے اوپر ماتھا رکھتا ہوں یہ صرف اس لیے کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے ہادی، میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کرتا ہوں، باقی تو ایک پتھر ہی پتھر۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو چومو اور ہر چیز کے اوپر ماتھے رکھو، یہ توحید نہیں ہے، تم نے توحید نہیں مانی۔ اگر توحید صحیح معنوں میں انسان مان لے تو یقین جانیے اس کلمے کے اندر یہ طاقت ہے کہ آسمان و زمین ایک طرف رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ ایک طرف ہو تو یہ آسمان و زمین سے بھاری ہے، اور اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ساری مخلوق پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ طاقت ہے، توحید کے اندر یہ طاقت ہے۔ اگر پوری کائنات کو جوڑ کر ایک اس طرح کا رنگ بنا دیا جائے، ایک حلقہ بنا دیا جائے پوری کائنات میں بیٹھ کر اور میٹیریل اکٹھا کر کے اس کو ایک رنگ بنا دیا جائے سیملیس، اس پہ جوڑ نہیں، اور لمبی چیز ٹوٹ بھی جاتی ہے، گول چیز کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ طاقت ہے، اگر سچے دل سے مانا ہو اور کہا ہو اور جانا ہو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا ہو اور پھر اس کو قبول کیا ہو، تو پھر اس میں یہ طاقت ہے کہ اس کائنات کو توڑ کے پاٹ پاٹ کر کے ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میری تیری توحید بھی کچی، اور امت مسلمہ کے اندر بڑا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ان کو تو توحید کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید پر اس کو ختم کیا اور وضع میزان کا باب آخر میں لے کے آئے، اور میں قفض کرتا ہوں اس لیے کہ یہ عوامی اجتماع ہے، اس میں علماء والی اور طلباء والی باتیں آپ کے لیے اوپر سے گزر جانے والی ہے۔ ویسے تو ہمارا حال یہ ہے سب کچھ اوپر سے گزر جاتا ہے، اندر نہیں اترتا۔ اے کاش کہ جو باتیں ہیں
یہ ہمارے کانوں سے ٹکرا کے ہمارے دل میں اترنے والی ہوں اور ہمارے دل میں اتر کے ہماری زندگی اور عمل میں ڈھلنے والی ہوں، ہماری زندگی میں نظر آنے والی ہوں۔ آج میرے جیسوں کا کام یہ ہے کہ ہم نے سنانا کام سمجھ لیا اور سننے والوں کا کام یہ ہے کہ انہوں نے سننے کو کام سمجھ لیا، نہ سنانے والوں کا عمل نہ سننے والوں کا عمل۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اپنے لیے حجت بنائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لے کے پیش ہوگا کہ اس کے مطابق زندگی گزار کے آیا۔ تو کچھ بخاری پڑھنے والوں، بخاری پڑھانے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں، اس کو اپنے لیے دلیل اور اپنے لیے رہنما بناؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور چلانے کی کوشش کرو۔ تو حدیث ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نقطے درمیان میں بیان فرمائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو پوری سند کے ساتھ انہوں نے نقل فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد یہ توحید کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، نہ کوئی سورج نہ کوئی چاند نہ کوئی دریا نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی سمندر نہ کوئی زمین، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ عبادت صرف اسی کی اور سچا برحق معبود صرف وہی، اس کے سوا کوئی نہیں، باقی سب کی رفت۔ اور الا اللہ، الہ برحق صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار اور اس کی وحدانیت کا، احدیت کا اور اس کی صمدیت کا اقرار، اس کا نام توحید ہے۔ اور سبحان اللہ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ میں توحید ہے۔ اللہ اس سے پاک کہ کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا بدِ مقابل ہو، کوئی اس کا ہمسر ہو، کوئی اس کی ٹکر کا ہو، کوئی اس کے برابر کا ہو، اس سے پاک ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر یہ بھی کہتے ہو اللہ اکبر، کہ پیروں نے دیکھا کہ ایک ان کا کوڑا اٹھانے والی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پیر نے آنکھیں نکال کے دیکھا، اس نے کہا اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو، یہ تو کافر ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ تو پیر نے کہا یہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری خدمت گار تھی، چھوڑ دو اس کو۔ فرشتوں نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ یہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، اگر یہ یہاں آ گئے تو ساری جہنم کو خالی کر دیں گے، رہنے دو ان کو۔ خدا سے بڑھا دیا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیسی سبحان؟ تم نے تو خدا کے برابر، اللہ اکبر، برابر ہی نہیں بلکہ خدا سے برتر بنا دیے، اور پھر کہتے ہو کہ توحید، اسی لیے تمہیں توحید سنی بھی گوارا نہیں، مانو کہ کب تم تو سن بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے، جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل ایسے گھٹنے لگتے ہیں جیسے انسان کا سینہ گھٹتا ہے اور دل بیٹھتا ہی کی یہ حال۔ توحید قبول نہیں، تو سبحان اللہ کی توحید ہے، اور الحمدللہ میں یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی توحید کی صفت ہے، یہ اس کے جلال کی صفت ہے، یہ اس کے اکرام کی صفت ہے، یہ اس کے کمال کی صفت ہے، یہ اس کی احدیت اور اس کی وحدانیت کی صفت ہے۔ اور جس کو توحید اللہ کی صفت سے پیار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو نماز پڑھتے، امامت کرواتے تھے، اور جو بھی سورت تلاوت کرتے تو اس سورت کے ساتھ سورت اخلاص قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، یا پہلے یا پیچھے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی پڑھ لیا کرو، کہنے لگے میں نے تو ایسے ہی کرنا، اگر مجھے امام رکھنا ہے تو رکھو، تو اور بنا دو۔ لیکن وہ بڑے اچھے تھے، لوگوں نے ان کو امام بنایا ہوا، اور امام اچھا کو بنانا چاہیے، اچھا کو امام بنانا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اچھا جیسے تم اچھے ہو ویسے ہی تمہارے امام اچھے ہوں۔ امام تو کہتے ہو فرشتہ ہو، اور آپ شیطان کی توبہ کرتا ہے، ایسے لوگ ہیں، اور فرشتہ
امام کو چاہتے ہو کہ یہ فرشتہ ہو؟ نہیں، تو جو یہ کھانا رہے وہ یہ کون آئے، بات بنی ہوئی ہے ایسے ہی۔ تو بات یہ ہے امام اچھا ہونا چاہیے اور مفتی کو بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اس سے محبت ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیے، یا رسول اللہ وہ ایسے کہتے ہیں۔ فرمایا اس سے پوچھو وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، یہ اس کی شان کا بیان ہے اور مجھے اس سے پیار ہے۔ فرمایا تیرے اس پیار نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے، حب کا خلق الجنہ۔ یہ اللہ کی توحید کا بیان تمہیں اچھا لگتا ہے تو یہ بیان تمہیں اللہ کی توحید کے ساتھ پیار کہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی توحید ہے، الحمدللہ یہ اس توحید کا اظہار اور بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمے پیارے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کا اظہار ہے، اللہ کی صفت کا بیان ہے، اللہ کے محامد کا اور اللہ رب العزت کی رفعت کا اور اس کی علو منزلت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ پھر اسی کی تاکید اور اسی کا تکرار ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اور یہ ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ دریا، یہ جو کچھ ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تو سب پہ ہو سماوات تو سب ہو والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ کل تمہیں مسئلہ ہو تسبیح ہو، ہر ایک کو اپنی نماز کا علم ہے اور اپنی تسبیح کا علم ہے، وہ اللہ کے سامنے سربسجود بھی ہیں اور اس کے حکم کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کی تسبیح کے ساتھ رب اللسان بھی ہیں۔ لیکن اے انسان، تو اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ان ساری چیزوں کو تیری خدمت میں لگا دیا، تو اسی کو بھولے ہوئے، تو اسی سے منہ موڑے ہوئے ہے، تجھے اس کے سامنے جھکنا نصیب نہیں، تیری زبان پہ اس کا نام نہیں، تیرے دل میں اس کا دیات نہیں۔ ذرا غور تو کر، تجھے کیا شان دی تھی اس نے، تجھے اپنے لیے بنایا تھا اور یہ سب تیرے لیے بنایا تھا، اور تو اس کا بن گیا جو تیرے لیے تھا اور اس کو بھول گیا جسے اس نے اپنے لیے بنایا تھا، تو اسی کو بھول گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو آخر میں لا کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی توحید کو سمجھو اور مانو اور اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ ہر وقت رب اللسان رہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر وقت کر رہے اور تمہاری زبان پہ اللہ کی تسبیح رہے، اللہ کی حمد رہے۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سمندروں کے پانیوں کے جتنے بھی تیرے گناہ ہوں تو یہ 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ 100 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کا پورا جسم جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیا اس کو کتنا ثواب دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ پڑھنے سے 100 گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ ہم تو سائیکل بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے لیے دینا بھاری ہو گیا، اپنے سے آپ ہی نہیں مکتے، کہتے ہیں مولوی چڑھے ہی رہتے رہے، کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، جو اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کے خادموں پر خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، اس میں سوچا نہ کرو، اس میں سوچا نہ کرو، بے سوچے بے دریغ خرچ کیا کرو۔ جو کرو گے اللہ کے لیے اللہ اس کا مدد دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو برکت ڈالے گا، اللہ اس کو برکت ڈالے گا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہنے سے 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کلمے ایسے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ادھر تو زمین پہ کہتا ہے، ادھر عرش پہ اتنی گونج ہوتی ہے، اور یہ عرش اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں تیرا ذکر ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کے کلمے طواف کر رہے ہیں، یہ فلاں بندے کے کلمے طواف کر رہے ہیں۔
اس لیے دین کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی توحید پہچانو، اور اللہ کی توحید کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یاد کرو، اس کا شکر کرو، اور اس کے دین کی خدمت کرو، اور اس کے دین کے معاون اور مددگار بنو۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ ہاں، دین اس نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے لیے قربانی دینی ہے ماننے والوں نے، اور مخالفت کرنی ہے ٹکرانے والوں نے۔ تمہارا ٹکراؤ ہے، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، تم اپنی کرو، لیکن تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو برابر اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور ان کی کوششوں کو اللہ ناکام اور نامراد کرے گا۔ اور اللہ رب العزت جو تم اس کے لیے خرچ کرو گے وہ بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرے گا۔ وہ اللہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وللہ خزائن السماوات والارض۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے خادموں کو خادم بنائے، اور جو دین کے مراکز ہیں ان کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ دین کے قلعے، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہاں سے دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی وہ ہوتا ہے جو جا کے جان دے دیتا ہے دین کے لیے، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے جان دے دیتا ہے۔ جان دے کے فارغ ہو جانے والا بہت اونچا مقام رکھتا ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک وہ شہید ہے جو اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے سے چھپر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گاؤں کی مسجد کی پھوڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کا سپاہی ہے، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، عمل کر کے دکھا بھی رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خادم بنائے، اور اس دین کی خدمت کو قبول کرنے والوں کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔